کہتے ہیں کہ سزا دینا آسان ہوتا ہے بنسبت کسی کو ٹھیک کرنا. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک آسان کام کیوں منتخب کیا؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے محدود اختیار کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ وضاحت طلب ہے. نہ میں اس میں یہ سمجھ پاتی ہوں کہ محدودیت کتنی ہے اور آزادی کتنی ہے. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے ایک ایکٹ برا کیا ہے اور وہ خدا کے نالج میں نہیں ہے تو پھر اس سے الٹیمیسی از چیلنجڈ. لیکن اگر میں مان لوں کہ نالج میں ہے اور پھر بھی مجھے دانستہ طور پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ میں وہ ایکٹ کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نالج از ویسٹ. سوال کے دوسرے حصے کے بارے میں میں یہ گزارش کروں گا، یہ جو اختیار مجھے دیا گیا ہے اور جس اختیار کو میں استعمال کرتا ہوں، خدا کے علم میں یقیناً ہوتا ہے کہ میں کیا استعمال کروں گا، لیکن کیا علم میں ہوتا ہے؟ یہ علم میں ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اس کو استعمال کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر خدا کے علم میں کوئی چیز نہ ہو پھر خدائی کیا ہوا؟ دیکھیے ہمارے پاس ملازمین ہوتے ہیں، ہم کوئی دفتر بناتے ہیں، اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جزا و سزا کا قانون چل رہا ہوتا ہے. میرٹ پر انتخاب کیا جا رہا ہے، آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا دی جا رہی ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا تو ریوارڈ دیا جا رہا ہے. تو اصل میں جزا و سزا اتنی فطری چیز ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس وقت اس کا ذکر پوری انسانیت کی جزا و سزا کے لیے کیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں. حالانکہ روز ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. جزا و سزا کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا بالکل، اور تمام الہامی مذاہب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس وقت اس کا صدور ہو جاتا ہے، جس وقت آپ وہ کام کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. دنیا میں اس کی اخلاقی اور روحانی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ایک ایتھیسٹ جو اچھا ایتھیسٹ، مورل ایتھیسٹ، جو کسی کی جو میجر کرائم ہے وہ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو لوٹتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ سب کچھ جنت کے لالچ یا جہنم کی خوف سے نہیں کرتا، تو کیا وہ سارے مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے؟ آپ بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی آدمی کو واقعی غلطی لگ گئی، دیانتداری کے ساتھ غلطی لگ گئی، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے جزا و سزا کے، اس میں یہ بیان کر دیا کہ اگر کسی کو واقعی غلطی لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس واقعی غلطی پر معاوضہ نہیں کرے گا. یہ الگ بحث ہے کہ خدا کے بارے میں واقعی غلطی لگ بھی سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. مجھے یہ بتائیں سر کہ میرا سوال جزا و سزا کے مجموعی فلسفے کے بارے میں ہے کہ کیا یہ فلسفہ دنیا میں مظلوموں کو ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر قانے رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ تمہارا حصہ آخرت میں ہے اور تمہیں آخرت میں اجر ملے گا، اور ظالم کیا اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے جیسے مارکسسٹ کا نظریہ ہے کہ غریبوں کو قانے رکھنے کے لیے اور جو آخرت میں اجر کا فلسفہ ہے وہ اس لیے ہے. تو اس کے بارے میں آخر انسان کی پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے؟ تخلیق آدم کا پرپس کیا ہے؟ بہت بڑا مقصد ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ایک باشعور مخلوق ابدی طور پر جینے کے لیے پیدا کر دیا، یعنی میں ازلی تو نہیں ہوں. نہ پیدا کرتا تو نہ جیتے ہم، پیدا ہی کیوں کیا؟ یعنی اللہ میاں نے صرف اپنے کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا. اس کی اللہ تعالیٰ اگر یہ معاملہ نہ کرتے تو یہ تو اصل میں انسان اپنی توہین کر رہا ہے. یہ کہہ کے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے سنا دیتا، میں آزمائش سے بھاگ رہا ہوں. یعنی آپ میدان میں اترتے ہیں، ماں بھی اتارتی ہے، معاشرہ بھی اتارتا ہے، بے شمار چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہیں، لیکن انسان کو ہم ایک امتحان سے گزارنے کے بعد وہ اعتماد بخشتے ہیں اس کو تاکہ اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں. پھر صلاحیتیں ایک پوشیدہ خزانہ ہوتی ہیں، ان کو جب تک سامنے نہ لایا جائے وہ اپنی نشو و نما پا کے اپنی کامل صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوتی، نہیں آتی رہتی. میرے خیال سے بائبل تو یہ کہتی ہے کہ شیطان نے سانپ بن کر آدم اور حوا کو بہکایا تھا. اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ بائبل کا مطالعہ بھی قرآن کی روشنی میں کیا جائے، روایات کا مطالعہ بھی قرآن کی روشنی میں کیا جائے. قرآن مجید اس وقت مستند ترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہے. وہ تو کسی جگہ یہ بات نہیں کہتا کہ ہم نے سزا کے طور پر دنیا میں آدم و حوا کو بھیجا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا امتحان کیا گیا. وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس میں کیا یہ گیا کہ انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ دو جگہ ہیں جہاں سے شیطان اس کو بہکائے گا. ایک انانیت انسان کے اندر ہے، یہ بڑے بڑے جرائم کا ذریعہ بنے گا. دوسری جنسی جبلت، دونوں ظہور پذیر ہو گئے اور انسان کو وہ تعلیم مل گئی کہ جس تعلیم کے بعد وہ اس کی روشنی میں زندگی کی ابتدا کر سکے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم بنیادی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیدائشی مسلمان کے درجے سے اٹھا کر شعوری مسلمان کے درجے پر فائز کیا جائے، اور اس کوشش میں ممتاز عالم دین محترم جاوید احمد غامدی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے آخرت میں جزا اور سزا کا تصور. غامدی صاحب، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں میں چاہوں گا کہ اسلام میں جو جزا اور سزا کا تصور ہے آپ اس کی ذرا مختصراً وضاحت کر دیجیے. جزا اور سزا انسان کی فطرت ہے. انسان کو جس طریقے سے آنکھیں دی گئی ہیں کہ وہ دیکھے، کان دیے گئے ہیں کہ وہ سنے، اسی طرح اس کو ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے. حادثہ اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور ہے. میں کچھ چیزوں کو اچھا کہتا ہوں، کچھ چیزوں کو برا کہتا ہوں. میرا یہ شعور ازلی ہے، میرا یہ شعور ابدی ہے، میرا یہ شعور عالمگیر ہے. پوری انسانیت میں اگر کسی چیز کو آپ یکساں اور مشترک دیکھتے ہیں تو وہ میرا یہی شعور ہے. اس شعور کے کچھ نتائج منطقی طور پر نکلنے چاہیے. اگر کچھ چیزیں خیر ہیں اور کچھ چیزیں شر ہیں تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے اور شر کا نتیجہ شر نکلے. اسی بنیادی تصور کو آگے بڑھا کر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے. قرآن مجید سے پہلے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے. بلکہ قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً اسی دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا. وہ دنیا ابدی ہوگی، اس میں موت پر موت طاری ہو جائے گی،
وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کا عیش جاویدانی ہوگا، اس میں انسان کا ارتقاء لامحدود ہوگا۔ اس دنیا کو جب بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کیا اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق آباد کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے کے بس قابل بنا دے، یا کسی مخلوق کا امتحان کر کے اس کو آزمائش سے گزار کے دیکھا جائے کہ کیا وہ اس دنیا میں، اس ابدی دنیا میں، اس ہمیشہ کی عیش میں رہنے کے قابل ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے پہلے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں زندگی موت کا ایک کارخانہ ہے جو چل رہا ہے، آپ اس میں آتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، اس کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، اس میں ہر چیز ناتمام ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان کو امتحان سے گزار کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو میرٹ پر اس دنیا میں آباد ہونے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا جزا و سزا کا تصور ہے۔ اس جزا و سزا کا کچھ حصہ اس دنیا سے بھی متعلق ہے، اور اس دنیا میں اس کو اس لیے برپا رکھا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے دلیل بنے آخرت کی جزا و سزا کی۔ ہمیشہ کی جزا و سزا، آخری درجے کی جزا و سزا، حتمی جزا و سزا، وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور تمام الہامی مذاہب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہوگی۔ ایک دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے۔ وہ کہاں وجود میں آنے والی ہے، اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا ہے کہ یہ جو تم اپنے اوپر ایک عظیم کائنات دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ اس میں کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، یہ بالکل ڈھنڈار پڑی ہوئی ہے۔ اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس پوری دنیا کا ملبہ ہے، اسی کو جمع کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کے ان سیاروں، ستاروں، کہکشانوں کو جمع کر کے ہم ایک نئی دنیا وجود میں لائیں گے جس کے اپنے آسمان ہوں گے، جس کی اپنی زمین ہوگی، اور پھر سب لوگوں کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ان کا حساب کتاب کریں گے اور اس دنیا میں ان کو آباد کر دیں گے۔ گویا میرٹ پر ایک دنیا آباد کی جائے گی، اور اس میرٹ کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے۔ اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تزکیہ کہتا ہے، کس نے کتنا پیوریفائی کیا ہے اپنے آپ کو۔ جبلتوں کی اور عقل کی کشمکش میں اس کا فیصلہ ہر موقع کے اوپر کیا رہا ہے۔ اگر وہ پاکیزگی کا فیصلہ ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ آلودگی کا فیصلہ ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو مختصر لفظوں میں یہ خلاصہ ہے قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کے تصور جزا و سزا۔ حمید صاحب، سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہم کفار کی ہر بستی کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اگر جزا اور سزا کا فیصلہ قیامت سے پہلے ہی ہو جائے گا تو پھر یہ آخرت میں جزا اور سزا کیا ہے؟ ایک جزا و سزا ہے، وہ ہے جو فرد کو ہوگی، یعنی میں بحیثیت فرد اپنے اعمال کے نتائج قیامت میں دیکھوں گا، آپ بحیثیت فرد اپنے اعمال کے نتائج قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آخرت میں دیکھیں گے۔ ایک قوموں کی جزا و سزا ہے، وہ اسی دنیا میں ہو رہی ہے۔ قوموں کی جزا و سزا کے معاملے میں قرآن مجید کے الفاظ یہ کہ ام من قریۃ الا نحن مہلکوها اور معذبوها قبل یوم القیامہ، کہ ہم نے ایک طرف سے دنیا کی قوموں کو شروع کیا ہے، ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا انتخاب کرنے کے بعد ان کو امتحان سے گزارتے ہیں، اور پھر ہر بستی کے لیے ہلاکت اور عذاب کا یہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے دنیا کی ساری قومیں اس راستے سے گزر جائیں گی۔ یعنی قوموں کی جزا و سزا اس دنیا میں ہو رہی ہے۔ وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جزا و سزا کا قانون ابدی ہے، جزا و سزا کا قانون اٹل ہے، جزا و سزا کا قانون حتمی ہے، اس لیے کہ افراد کی جزا و سزا کو تو مؤخر کیا گیا ہے قیامت پر، قوموں کے لیے یہی دنیا محشر ہے۔ اگر گاندھی صاحب، ٹوائن بھی تو یہ کہتا ہے کہ اپنے مطالعہ تاریخ میں کہ جن بھی قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے ان کو زوال آنا ہی ہوتا ہے، تو اس کو جزا اور سزا سے ریلیٹ کرنا کیا اوور ایگزیجریشن نہیں ہو جائے گی؟ آنا ہی ہوتا ہے تو ایک امر واقعہ کے بیان ہے، سوال یہ کیوں آنا ہوتا ہے؟ اس کے کوئی وجوہ ہوں گے، اس کے کوئی اسباب ہوں گے، وہ ٹائنبی نے بھی بیان کیے ہیں، ابن خلدون نے بھی بیان کیے ہیں۔ یعنی یہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے گا نا کہ کیوں ہوتا ہے۔ تو میں جب قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک اصول کے طور پر بیان بھی کر دیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قوموں کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کر رہے ہیں، اور ایک ترتیب سے کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے حام کی نسلیں، پھر سام کی نسلیں، اب یافس کی اولاد۔ یہ یافس ہے جس کے دونوں بیٹوں کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ انہی کی زیادہ تر اولاد ہے جو چین میں، روس میں، ان سلطنتوں میں آباد ہے، اور آپ دیکھیں دنیا کا اقتدار ان کی طرف آہستہ آہستہ لڑکتا جا رہا ہے۔ یہی وہ پیشین گوئی ہے جو بائبل میں بھی کی گئی اور قرآن مجید میں بھی کی گئی کہ دنیا کے خاتمے کے قریب اقتدار یاجوج ماجوج کے پاس ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج کی طرف یہ آہستہ آہستہ
بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے۔ انتخاب تو خدا اپنے علم و حکمت سے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب علم اور اخلاق کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پستی میں گرا دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ آپ کوشچن کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ سزا دینا آسان ہوتا ہے بنسبت کسی کو ٹھیک کرنا، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک آسان کام کیوں منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت مشکل کام اپنے لیے پسند کیا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر پے در پے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی تاکہ لوگ ٹھیک ہوں۔ ان کے ٹھیک کرنے کے لیے اتنے اسباب پیدا کیے، ان کو ضمیر دیا، ان کو گرد و پیش کی تعلیم دی، ان کو اچھا ماحول دیا، ان کو ایک خاندان دیا، ان کو دنیا کے اجتماعی ضمیر کے سامنے جواب دے رکھا، فلسفی اور حکماء پیدا کیے، علماء اخلاق پیدا کیے، اور انسانوں کے اندر سے ایسے غیر معمولی لوگ اٹھے کہ جو مسلسل یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو ٹھیک کرنے کے جتنے اسباب پیدا کیے گئے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس کے باوجود اگر انسان ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو خدا کے پاس پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اختیار چھین لے۔ لیکن اس نے چونکہ انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اسے اختیار دیا ہے، تو اختیار کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا مداخلت نہیں کرتا ہے خاص دائرے کے باہر، انسان اپنے آزادانہ فیصلے کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ گاندھی صاحب، آپ نے اختیار کی بات کی، لاسٹ ٹائم بھی آپ نے محدود اختیار کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ وضاحت طلب ہے۔ نہ میں اس میں یہ سمجھ پاتی ہوں کہ محدودیت کتنی ہے اور آزادی کتنی ہے۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے ایک ایکٹ برا کیا ہے اور وہ خدا کے نالج میں نہیں ہے تو پھر اس سے الٹیمیسی از چیلنجڈ، لیکن اگر میں مان لوں کہ نالج میں ہے اور پھر بھی مجھے دانستہ طور پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ میں وہ ایکٹ کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نالج از ویسٹڈ۔ آپ کی پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ایک اختیار کا دائرہ وہ ہے جو میرے اس وجود سے متعلق ہے، مجھے کیسی شکل و صورت ملنی تھی، مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میرے والدین کون ہونا تھے، مجھے کس قوم میں پیدا کیا جانا تھا، اس میں تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا فیصلہ بنانے والے نے کر دیا ہے، وہ جو بھی ہے۔ اب اس کے بعد میرا ایک اخلاقی وجود ہے، یعنی ایک طرف تو میرا ایک طبعی وجود ہے نا، جس کے تحت مجھے ایک جسم دیا گیا ہے، مجھے ایک قوم دی گئی ہے، مجھے ایک ملک دیا گیا ہے، میرے کچھ والدین ہیں، میرے کچھ اعزاء و اقرباء ہیں، میری کچھ صلاحیتیں ہیں جو مجھے دی گئی ہیں۔ ایک میرا اخلاقی وجود ہے، اصل میں اختیار کا دائرہ اس اخلاقی وجود سے متعلق ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کہ تمہاری شکل و صورت کیسی تھی، یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے والدین کیسے تھے، تمہیں فلاں بیماری کیوں آ گئی، وہ یہ پوچھیں گے کہ تمہارے اخلاقی وجود کے جو تقاضے تمہارے ضمیر کے اندر رکھ دیے گئے تھے تم نے ان کا کیا جواب دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو متعین کر دیا بالکل۔ دیکھیے، میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میرے اخلاقی وجود کی حد کہاں ختم ہو جاتی ہے اور کس جگہ سے میری طبعی مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں، میں کہاں جبلتوں کا پابند ہوں اور کہاں مجھے عقلی اختیار حاصل ہے۔ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو اختیار مجھے دیا گیا ہے اور جس اختیار کو میں استعمال کرتا ہوں، خدا کے علم میں یقیناً ہوتا ہے کہ میں کیا استعمال کروں گا، لیکن کیا علم میں ہوتا ہے؟ یہ علم میں ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اس کو استعمال کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا کے علم میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر خدائی کیا ہوا؟ اور اختیار اس نے دیا ہے تو اختیار دینے کے بعد یہ آزادی بھی دی ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھ دی کہ جو میرے اختیار کے اوپر قدغن لگا دیتی ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اور دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی فلسفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم روز یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی مذہب پہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ روز ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا قائم ہی جزا و سزا کے اصول پر ہے۔ روز آپ میرٹ کے فیصلے کرتے ہیں، میرٹ کی ذرا سی خلاف ورزی ہو جائے تو چیخ اٹھتے ہیں۔ روز ظلم کو ظلم قرار دیتے ہیں اور عدل کو عدل کہتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگر ظلم توڑا جاتا ہے تو کوئی انسانی ضمیر بھی اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ احسان کا، نوازش کا، محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو ہر آدمی اس کی تحسین کرتا ہے۔ حال یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی شعور اتنا قوی ہے، اتنا غیر معمولی ہے کہ ہم کم تولتے ہیں، ہم نقب لگاتے ہیں، ہم قتل کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے گھر میں نقب لگائے، کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کم تول کر دے دے، کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں ملاوٹ کر کے کھلا دے۔ یہ خود ہمارے ضمیر کی گواہی ہے کہ ہم اپنے لیے کسی برائی کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو خیر اور شر کا ایک بڑا غیر معمولی ہمارے اندر شعور موجود ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بعد میں کرے گا، انسان بھی اسی بنیاد پر معاملہ کر رہا ہے، یعنی دنیا بھی اسی پر چل رہی ہے، عدالتیں اسی پر قائم ہیں، حکومتیں اسی پر قائم ہیں، جد و جہد اسی پر ہوتی ہے، انقلابات کے دعوے اسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، آج بھی گفتگو ہم اسی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ تصورات ختم ہو جائیں تو دنیا میں ابلاغ کا، کمیونیکیشن کا رشتہ ہی ختم ہو جائے، یعنی پھر اس کے بعد ہر ظلم جو ہے وہ عدل قرار پا جائے اور ہر عدل کے لیے ظلم کا نام رکھ دیا جائے۔ گاندھی صاحب،
ہم دیکھتے ہیں کہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ ڈائریکٹلی مورل ویلیوز سے ریلیٹڈ ہے، مگر ساتھ ہی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ، شاعر اور سائنسدان جیسے لیونارڈو ڈی ونچی، ورڈزورتھ اور ابن سینا جیسے لوگ، رازی جیسے لوگ، یہ لوگ مورل ویلیوز کی کوئی خاص پابندی نہیں کرتے تھے. تو کیا جزا اور سزا کے خوف سے مورل ویلیوز کی پابندی کرنے سے انسان کی کریٹو سیلف متاثر ہوتی ہے؟ آپ اس کو جزا و سزا کا خوف کیوں کہتے ہیں؟ یعنی مورل ویلیوز میرے وجود کا حصہ ہیں. انسان کی حیثیت سے میرا نام انسان اسی لیے ہے کہ میرے پاس کچھ مورل ویلیوز ہیں. مجھ سے اگر یہ مورل ویلیوز آپ چھین لیں، یہ میرا حادثہ اخلاقی اگر کند ہو جائے، جس طرح آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ حادثہ اخلاقی بھی اگر دیکھنا بند کر دے، تو اس کے بعد مجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ میرے اور جانور کے درمیان بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ میں چیزوں کے خیر و شر کا فیصلہ کرتا ہوں. اب اگر فرض کر لیجئے کہ کسی بڑے آرٹسٹ نے، بڑے حکیم نے، بڑے غیر معمولی شخص نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کے بڑا آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے اس کے قتل کرنے کے داعیات کو قبول کر لیا جائے گا. اگر اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ یہ دیکھیے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، حکماء ہیں، فلسفی ہیں، ان کی ذاتی زندگی کا بعض اوقات مطالعہ کیجئے تو اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ انسان تھے. تو کیا ان کے یہ سارے جرائم معاف کر دیے جائیں؟ میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شوگر ہوتا ہے، یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. تو ایک آدمی اگر نسل در نسل منتقل ہونے والی بیماری کے نتیجے میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہے اور وہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ قرآن مجید نے اس کا بڑا 2 لفظوں میں جواب دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مجبور ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یا غلطی سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا ارادہ ہے، جس میں آپ کی نیت ہے، جس کے پیچھے کوئی محرکات نہیں تھے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی اپنے دفاع میں مثال کے طور پر قتل کرتا ہے تو نوعیت مقدمہ اور ہوتی ہے. جب وہ اشتعال میں آ کے اس طرح کوئی اقدام کرتا ہے تو نوعیت مقدمہ اور ہوتی ہے. لیکن کیا اشتعال میں آنے کو لائسنس بنا دیا جائے؟ کہا تو یہی جائے گا نا کہ قتل ایک جرم ہے، ہر حال میں ایک جرم ہے، اس کو جرم رہنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ آدمی نے اس جرم کا ارتکاب کن حالات میں کیا ہے، اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری عدالتیں بھی دیکھتی ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ملازمین ہوتے ہیں، ہم کوئی دفتر بناتے ہیں، اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جزا و سزائی کا قانون چل رہا ہوتا ہے. میرٹ پر انتخاب کیا جا رہا ہے. آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا دی جا رہی ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا اسے ریوارڈ دیا جا رہا ہے. تو اصل میں جزا و سزا اتنی فطری چیز ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس وقت اس کا ذکر پوری انسانیت کی جزا و سزا کے لیے کیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں، حالانکہ روز ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ اور ایک شخص کا جسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شخص جو ہے اس نے ایک بچے کو قتل کیا ہے، اور اس کے جواب میں حضرت موسیٰ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مستقبل میں جو ہے وہ کوئی بدمعاش، ڈکیت یا قاتل بنے گا، اور اس وجہ سے اپنے ماں باپ کا جو نام اور پہچان ہے اس کو داغدار کرے گا. باقی کے جو واقعات ہیں، دیوار کا گرانا اور کشتی میں جو ہے وہ سوراخ کرنا، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچھائی یا برائی جو ہے یہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے، اور اگر یہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی؟ دیکھیے وہ واقعہ بڑا حکیمانہ واقعہ ہے. اس میں اصل میں کیا یہ گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اس دنیا کے پیچھے خدا کا ہاتھ جیسے کام کر رہا ہے اسے تھوڑا سا پردہ اٹھا دیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں یہ اندھے اور بہرے واقعات نہیں ہیں، ان کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. کیوں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے پیچھے؟ اگر بالکل بے لگام چھوڑ دیا جائے انسان کو، یعنی میں قتل کا منصوبہ بناتا ہوں، میں اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس کے لیے اقدام کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک تو میرا اختیار ہے. قتل ہو جانے دیا جائے، اس معاملے میں بعض اوقات خدا مداخلت کرتا ہے، اسے کرنی چاہیے ورنہ دنیا فساد کا شکار ہو جائے گی. وہاں جو سوال کا جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی زندگی ختم کر دی. یہ روز ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، لڑکپن میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نوجوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کا ایک جواب، یہ نہیں بتایا گیا کہ سارے جواب ہیں، ایک چیز سے پردہ اٹھا کے یہ بتا دیا گیا کہ اس کے پیچھے خدا کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں. یعنی خدا مداخلت کرتا ہے
اور مداخلت کرنے کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مداخلت کے نتیجے میں میں بری الذمہ ہو جاتا ہوں. اس کو دیکھیے چند اصولوں میں سمجھ لیجئے. میں یہاں سے ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے، ایک نیکی کا کام ہے، میں نے اس کے لیے روپیہ جمع کیا ہے، میں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، میں نکل کھڑا ہوا ہوں، راستے میں حادثہ ہو گیا اور میں نہیں کر سکا، تو مجھے کیا اس نیکی کے اجر سے محروم کر دیا جائے گا؟ قرآن کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ نیکی آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہیں ہونے دیا، اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ مصلحتیں ہیں جس کو واقعہ خضر میں بیان کر دیا گیا ہے. بالکل اسی طریقے سے میں گھر سے نکلتا ہوں، کسی آدمی کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں، تو کیا ہر آدمی کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ جب کسی کو مارنا چاہے مار دے؟ نہیں، کبھی خدا اس معاملے کو ہونے دیتا ہے اور کبھی اس کو روک دیتا ہے اپنی مصلحتوں اور اپنی حکمتوں کے تحت. لیکن قاتل جب نیت اور ارادہ کر کے نکل کھڑا ہوا تو وہ مجرم ہو چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہوا ہے یا نہیں. سر، اس واقعے میں جس بچے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک شاید ایسا بچہ ہے جو ابھی لائبل نہیں ہے ایسے کسی فیل کے لیے، تو کیا یہ واقعہ جو ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک کو جسٹیفائی نہیں کرتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا تو قبل از وقت بھی اقدام کرے گا. اگر کوئی قابل اعتراض بات ہو سکتی تھی تو وہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ اس بنیاد پر کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں کیا گیا، یعنی اس کے والدین کو ایک صورتحال سے بچا لیا گیا ہے. ایک شخص نیک ہے، اس نے اپنی طرف سے اعلیٰ اخلاقی زندگی بسر کی ہے، اس کے پیش نظر کچھ مقاصد ہیں، اس کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ کل کیا رویہ اختیار کرے گا، تو اس کو اس آزمائش سے بچا لیا گیا. لیکن اس کے قبل از وقت دنیا سے لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ جو اس نے مستقبل میں کرنا تھا اس کی بنیاد پر کوئی جزا و سزا دیں. جزا و سزا کے بارے میں قرآن نے واضح کر دی ہے بالکل، اور تمام الہامی مذاہب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس وقت اس کا صدور ہو جاتا ہے، جس وقت آپ وہ کام کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. جزا کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے دے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن سزا اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ آپ کسی چیز کو جانتے بوجھتے نہیں کرتے اور جب تک کر نہیں گزرتے. اللہ تعالیٰ کے علم میں اس بچے کو پیدا کرتے وقت یہ بات نہیں تھی، اور اس کو پیدا کرنا اور کرنے کے بعد ہلاک کرنا ضروری تھا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے، والدین کو ایک بچہ دینا بھی ضروری تھا. بچہ ہمارے پاس 3 مراحل سے گزرتا ہے. ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں نہ اس کے اندر کوئی خیر کا شعور ہوتا ہے نہ شر کا شعور ہوتا ہے. ہم اس سے کھیلتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی رونق ہوتا ہے، اس وقت وہ ایک نعمت ہوتا ہے. پھر وہ لڑکپن کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں اس سے متعلق ہوتی ہیں. یہ والدین کا امتحان ہے جس سے ان کو گزارا جاتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ جوان ہونے کے بعد اپنے خیر و شر کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے فیصلہ کر دیا گیا. پہلے دونوں مراحل سے کیوں محروم کیا جائے؟ اس لیے کہ پہلے دونوں مراحل تو عظیم نعمت ہے. یعنی آپ کبھی گھر میں کھیلتے ہوئے ہمکتے ہوئے بچوں کو دیکھیے. میں تو اس عمر میں پہنچا ہوں جہاں میں بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید خدا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں پیدا کر سکتا آپ کے لیے. وہ بچے بڑے ہو کر کیا ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی ممکن ہے کہ ارسطو افلاطون بن جائے، ممکن ہے کہ شیطان بن جائے. وہ جب شیطان بننے کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اس وقت خدا مداخلت کرتا ہے بعض اوقات، اور کرنی چاہیے، ورنہ دنیا جہنم بن جائے، جینا مشکل ہو جائے. یعنی اس دنیا کا نظم چلا رہا ہے پروردگار، صرف اس کو پیدا کر کے کہیں بیٹھ نہیں کیا، اس کا نظم چلا رہا ہے. دیکھو قرآن نے اسے 2 لفظوں میں بیان کیا، الا لہ الخلق والامر. اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، وہ اس دنیا کا نظم بھی چلا رہا ہے. لہٰذا اس کے اندر بڑا فساد نہیں پیدا ہونے دیتا. ورنہ آزمائش کے لیے ایک دنیا بنا دی جائے، اختیار لوگوں کو دے دیا جائے، اختیار کے استعمال کی آزادی دے دی جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے. ابھی آپ نے دیکھا زندہ انسانوں کو جلا دینے میں انسان کو خوف نہیں آتا. ایک آدمی اٹھتا ہے اپنے مقاصد کے لیے معصوم لوگوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے، 10-10 20-20 لوگ ایک بم باندھ کے سب کچھ کر دیتا ہے. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ پورے کے پورے شہروں کو برباد کر دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی درجے کے جرائم ہیں؟ تو بعض اوقات ان جرائم کو روکنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حد سے اگر بڑھ جائے تو آزادی اور اختیار کا استعمال تو ہو جائے گا لیکن شاید دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو ایک توازن قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کتنی حد تک اس آزمائش کو جاری رکھنا ہے اور کتنا نہیں رکھنا. لیکن سزا صرف اس وقت دیتے ہیں جب حجت پوری ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے، کسی چیز کا ارتکاب آدمی کرتا ہے، جانتے بوجھتے ارتکاب کرتا ہے، اس سے پہلے سزا نہیں دیتے. کاملی صاحب، سورہ بقرہ کی 62ویں آیت میں آتا ہے کہ بھلے تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو قیامت کے دن تم غمناک نہ ہوگے. تو گاندھی صاحب، کیا پھر آخرت میں جزا اور سزا کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں؟ دیکھیے، جزا و سزا کے لیے یا دنیا میں جو امتحان برپا کیا گیا ہے اس کے لیے ایک میرٹ بنایا گیا نا، وہ وہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن مجید کا کمال ہے، دیکھیے آپ کے کسی مذہبی کتاب میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی،
یہ دو جگہ قرآن نے دہرائی ہے، ایک سورہ بقرہ جس کا آپ نے حوالہ دیا، پھر بالکل چند الفاظ کے فرق کے ساتھ بین ہی اسی مدعا کو بیان کرتے سورہ مائدہ میں یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب کی تقسیم کر ڈالی ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس نے موقع دیا، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مسیحی ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ ہندو ہو گئے، کچھ اور مذاہب کے پیرو ہو گئے، کچھ لوگوں نے مذہب کو اس بنیاد پر مانا ہی نہیں، کسی دوسری بنیاد پر مانا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ان مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کے لیے ایک معیار ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ آدمی اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ جانے کہ مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس جواب دہی کی بنیاد اچھا عمل ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ معیار ہے، یہ میرٹ ہے جس کی بنیاد پر اللہ انتخاب کرے گا سب مذاہب کے اندر سے، یہودیوں میں سے بھی، مسیحیوں میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی، اس کے ہر قوم کے اندر سے، دنیا کے اندر جتنی اقوام، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس معیار پر انتخاب کیا جائے گا بشرطے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی مسلمان ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کے دن کو بھی مانتا ہے، اچھا عمل بھی کر رہا ہے، عمومی زندگی بہت اچھی ہے، ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر ڈالتا ہے، یہ ایک بڑا جرم ہے نا۔ تو یہاں جرائم نہیں بیان کیے بلکہ پازیٹیو میرٹ بیان کر دیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان ساری اچھائیوں کے ساتھ اگر ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے تو پھر اس کو مجرم گردانا جائے اور اس کی سزا اس کو ملے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ قتل ایک ایسا جرم ہے، اگر کسی بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا ہے تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جرائم یہاں بیان نہیں ہوئی۔ انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی خدا کا سچا پیغمبر آیا ہے، آپ نے جان لیا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، اور یہ جاننے کے بعد آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پازیٹیولی تو یہی بات ہے، یعنی قیامت کے دن ایسے یہودی ہوں گے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے جانتے بوجھتے کسی حقیقت کو نہیں جھٹلایا، اور وہ حقیقت ایک بدیہی حقیقت ہے، ایک واضح حقیقت ہے، ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، لیکن ان کو غلطی لگ گئی، غلط فہمی میں پڑے رہے، بات نہیں پہنچی ان تک۔ کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں اس وقت جن تک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، جن تک بات پہنچائی نہیں گئی۔ تو اس وجہ سے ایک چیز ہے کہ پازیٹیولی کیا میرٹ ہے بیان کریں گے نا آپ ایجابی طور پر، تو وہ تین چیزیں ہیں: خدا پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھا عمل۔ اس کے بعد جرائم ہے، اگر آپ نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہودی سے بھی ہے، وہ نصرانی سے بھی ہے، وہ مسیحی سے بھی ہے، وہ یہودی سے بھی ہے۔ جو جزا اور سزا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے، کیا اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی؟ اور کیا ایک محدود مدت کے گناہوں کی سزا، کیونکہ دنیا میں ہم ایک محدود مدت کے لیے آئے ہیں، لامحدود مدت کے لیے دی جا سکتی ہے؟ آپ نے دو لفظ استعمال کیا نا، جزا بھی اور سزا بھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جزا ابدی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے تنوع اور جدت ختم ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس پروردگار نے ایک عارضی دنیا بنائی ہے، مجھے اور آپ دونوں کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ قیامت کو آپ مانے نہ مانے، موت کا تو انکار نہیں کر سکتے، وہ آ رہی ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، جانتے ہیں کہ یہ بیماریوں میں بھی ہمیں مبتلا کر سکتی ہے، اس کے اندر نشیب فراز بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر ناکامی اور کامیابی بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود اتنی دلچسپی اس کے اندر پیدا کر دی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو پروردگار ایک عارضی دنیا میں یہ دلچسپی پیدا کر سکتا ہے، آپ کے خیال میں ابدی دنیا کو آپ کے لیے بوریت کا شکار کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں بھی آپ کے لیے تنوع ہوگی، جدت ہوگی، وہاں بھی ایک نئی دنیا ہوگی۔ مثلا قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو آپ ایک پھل کھاتے ہیں اور وہ پھل اپنے ذائقے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہوتا ہے آپ کے پاس۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایک ہی درخت کا پھل ایک بار کھائیں گے، اور جب دوسری بار کھائیں گے تو آپ یہ کہیں گے یہ اس سے ملتا جلتا تو ہے، لیکن اس میں ایک نئی جدت، نیا تنوع، نئی ندرت آ گئی ہے۔ تو جہاں پھل تک میں اللہ تعالیٰ یہ ملحوظ رکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو توڑا اور دوسری بار توڑا تو اس کے اندر عظیم فرق پیدا کر دیا، تو وہاں آپ کے اعمال افعال میں وہ معلوم نہیں کیا کر ڈالیں گے۔ رہا سزا کا معاملہ، تو دیکھیے ابدی سزا صرف ایک جرم میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے سرکشی۔ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ جان لیا کہ خدا ہے، یہ جان لیا کہ خدا کے پیغمبر آئے ہیں، یہ جان لیا کہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں، اس کے بعد جانتے بوجھتے سرکشی کے ساتھ خدا کے مقابل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کسی بڑے فساد میں مبتلا کر لیا۔ صرف ان لوگوں کی سزا، اور باقی سارے گناہوں کی ابدی سزا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن وہ نے لوگ بیان اپنی کیا۔ حصے کی سزا کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے جزا و سزا کے معاملات کو دیکھا جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے یہاں نیکی کا پلڑا بھاری ہے،
تو ان کے لیے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا. جو اپنے جو سرکشی نہیں کر رہے دوسرے جرائم کر رہے ہیں اور اس کی سزا جہنم میں کاٹ رہے ہیں, نہیں اس میں بھی تو توازن پہلے دیکھا جائے گا نا. یعنی پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے جرائم بھی دیکھے جائیں. سرکشی کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے, باقی ساری سزائیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے قرآن مجید نے وہ اپنے حصے کی سزائیں کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوں گے نا. ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جو جرائم آپ کے سامنے آئے ہیں, جن کو آپ جرائم کہتے ہیں, جو قابل سزا ہیں, ان کے مقابلے میں ان کی نیکی, ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی سیرت کی بہتری بہتر ہے. اچھا کچھ دوسرے لوگ ہوں گے کہ جن کے جرائم ذرا بھاری پڑ رہے ہوں گے, تو وہ ظاہر ہے کہ سزا پائیں گے, کچھ تو دیر کی سزا پائیں گے. اور سزا کے کئی مدارج بیان ہوئے ہیں. یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے میدان حشر کے اندر کچھ دیر روک رکھنا ہی سزا بن جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم کے کسی اوپر کے طبقے میں لے جانا ہی سزا بن جائے گا. وہ کہتے ہیں نا all is well that ends well. جب ساری جنت میں پہنچ جائیں گے تو جس زیادہ اچھے کام کر کے جنت میں پہنچے گا, اور جو کم اچھے, یہ بھی اصل میں ایک رشوت ہے جو انسان اپنے دل و دماغ کو دے لیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے آگ میں ڈال دیا گیا یا ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا, کوئی معمولی بات ہے. رزلٹ تو اس وجہ سے خدا کا خوف کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جرائم کے لحاظ سے ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سرکشی کا طریقہ اختیار کیا اور ایک سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا پھر غلطیوں کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید نے کیا بات کہی ہے. یعنی جزا کے معاملے پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, سزا کے معاملے کو دیکھو کیسے بیان کیا ہے. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ بڑے بڑے جرائم ان کی فہرست الگ ہے, چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. ایک بات. اچھا دوسری بات دیکھیے کیا کہی. دوسری بات یہ کہی کہ اگر کوئی آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے اور گناہ جیسے ہی ہو جائے فوراً میری طرف لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ میری طرف فوراً لوٹ آئے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اسے معاف کر دوں گا. تو دیکھیے معافی, عفو, درگزر, یہ تو اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا یا الہامی مذاہب کے بارے میں, وہ تو جنت کی بشارت دے رہی ہیں انسان کو, عفو درگزر کی بشارت دے رہی ہیں. تو فرمایا معاف کر دوں گا. اچھا اس کے بعد مزید دیکھیے یہ بتایا کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے لیکن غلطی سے ہو گیا, یعنی انسان کی نیت نہیں تھی, انسان کا ارادہ نہیں تھا, جیسے قتل خطا ہو جاتا ہے, اس طرح کوئی جرم ہو گیا, تو فرمایا اس پر میں مواخذہ ہی نہیں کروں گا. تو یہ نہیں کیا گیا کہ سب جرائم کی سزا یہ ہے کہ ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے. ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ ان کے درجے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, اور جس طرح ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے اسی طرح فیصلہ. پھر اس کے بعد مزید یہ کہا گیا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی شخص کے بارے میں کوئی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ ہاں میں اس کا مستحق ہوں اور مجھے یہ سزا ملنی چاہیے. دنیا کا کوئی بندہ اپنی سزا سے مطمئن نہیں ہوتا. ایک اطمینان وہ ہے, عورت میں اطمینان وہ ہے جو اس دنیا میں بہانے بازی کے طور پر ہوتا ہے. جب حقائق سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو استدلال کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے. یہ صورتحال تو ہم دنیا کی عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت جرائم کی آپ کے سامنے پوری تصویر آ جاتی ہے اور گواہ بھگت جاتے ہیں اور حقائق واضح ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی مجرم اعتراف کرنے کے مجبور ہوتے ہیں کہ ٹھیک سزا مل رہی ہے. ٹھیک, آپ پوچھیں. سر پچھلے دنوں ایک عورت نے زندگی سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین میں نیچے آ کر خودکشی کر لی. جس طرح کہتے خودکشی تو حرام ہے, تو کیا آخرت میں اس کے لیے بھی سزا ہے؟ دیکھیے جرائم کی سزا جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ چیز مضمر ہوتی ہے کہ حالات دیکھے جائیں گے. قرآن مجید نے جو دنیوی سزائیں بیان کی ہیں ان میں بھی حالات کی رعایت ملحوظ رکھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بدکاری کی سزا بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس معاشرے میں لونڈیاں ہیں جن کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوتی, جن کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, تو فرمایا ان کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی. تو اس عورت کے حالات کیوں نہیں دیکھے جائیں گے؟ اس نے کن حالات میں خودکشی کی, وہ کہاں پہنچی, اس نتیجے تک پہنچنے کے محرکات کیا تھے, یہ سب خدا کھول کے رکھ دے گا اپنے سامنے. تو سزا جب بیان کی جاتی ہے تو یہ بیان کر دیا جاتا ہے نا, قتل کی سزا قتل ہے, لیکن کسی قاتل کو سزا دیتے وقت بھی اس کے حالات دیکھے جاتے ہیں. بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, جرم کن حالات میں ہوا ہے, جرم کے محرکات کیا تھے, یہ آدمی ابھی نا تربیت یافتہ تو نہیں تھا, اس کا علم کتنا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کہتا ہے دیکھنی ہے اور قیامت کے دن بھی ظاہر ہے کہ اس کو دیکھیں. اگر انسان کو دنیا میں اس کی اخلاقی اور روحانی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایک ایتھیسٹ جو اچھا ایتھیسٹ, مورل ایتھیسٹ, جو کسی کے جو میجر کرائم ہے وہ نہیں کرتا, کسی کا حق نہیں مارتا, کسی کو لوٹتا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اور وہ سب کچھ جنت کے لالچ یا جہنم کی خوف سے نہیں کرتا, تو کیا وہ سارے مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ ان کیا کہتے ہیں خوف سے یا لالچ کے بغیر ہی ایک اچھا انسان ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جب اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں. وہ محرکات کیا ہے ان کا جائزہ لیا جائے گا.
ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی وہاں فیصلہ کریں گے. اگر کسی آدمی کو خدا سے جزا پانے کی تمنا ہی نہیں ہے تو خدا پہ اور کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی. اس نے دنیا میں اپنی جزا پا لی. اس کا جواب قرآن نے 2 لفظوں میں دے دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ جو لوگ قیامت میں مجھ سے جزا چاہتے ہیں میں ان کی جزا محفوظ رکھے ہوئے ہوں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزا ہمیں دنیا میں مل جائے میں ان کو پورا بدلہ یہیں دے دیتا ہوں, پھر آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. تو اس ایتھیسٹ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے تھے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں جزا چاہتا تھا تو وہ مل گئی اس کو, اور اگر وہ آخرت کی جزا چاہتا تھا تو پھر وہ ایتھیسٹ نہیں تھا, وہاں مل جائے گی اس کو. تو ایک مورل ایتھیسٹ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات ہے, وہ جانا ہی نہیں چاہتا, آپ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا نا. وہ تو صاف یہ کہہ رہا ہے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ کوئی خدا ہے, نہ میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں. اس نے اپنے آپ کو یہاں پہ فیصلہ کر لیا ایک خاص جگہ کے اوپر. اب وہ کوئی حق نہیں رکھتا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں ان کا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. اللہ وہ درگزر سے کام لے گا, معاف کر دے گا, کیا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا وہ خدا کا کام ہے. میں تو اصول جو بیان کر رہا ہوں وہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جس نے اس دنیا میں کوئی کام کیا اور دنیا میں اس کا صلہ چاہا, ہم پورا اس کا حساب دنیا میں بے باک کر دیتے ہیں, اور جو قیامت میں صلہ چاہتا ہے اس کے لیے قیامت کا صلہ ہے. یہ آدمی کی نیت اور اس کے ارادے پر, وہ چاہتا کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں چاہتا کہ اس کو وہاں جزا ملے, آپ کہتے ہیں کہ اس کو جزا ملنی چاہیے. تو یہ پہلے اس کو فیصلہ کرنا ہے, وہ یہ فیصلہ کر لے وہ یہاں چاہتا ہے یا وہاں چاہتا ہے. دیکھیے 2 دنیایں ہیں, آپ چاہیں تو سب کچھ یہاں لے لیں اور آپ چاہیں تو قیامت میں لے لیں. تو غامدی صاحب وہ جو کیا کہتے ہیں مورل ایتھیسٹ ہے جو آخرت میں نہ جنت میں یقین رکھتا ہے نہ جہنم میں یقین رکھتا ہے, تو پھر اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہو گیا یہاں پہ اس کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا نا. یعنی اس کو غلطی لگ گئی تھی, وہ کسی غلط فہمی میں تھا, اس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے, اس پر حق واضح ہو گیا تھا اور اس نے اس کو نہیں مانا ہے, اس کے تعصبات آڑے آئے ہیں, اس نے اپنے جذبات کو عقل پر غلبہ دے دیا تھا, کیا کیا تھا. تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں ایسے نہیں ہوں گے, وہ ساری کی ساری چیز سامنے آ جائے گی. یعنی آپ کا کمپیوٹر جس طریقے سے ایک چیز کو سامنے لے آتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو سامنے لے آئیں گے. ان محرکات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اگر اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا ہے, سرکشی کے ساتھ حق کا انکار کیا ہے, یہ جان کر کے خدا ہے پھر مانا نہیں ہے, محض فیشن کے طور پر اپنے آپ کو ایتھیسٹ بنائے رکھا ہے, ایک ایسی چیز کہی ہے کہ جس چیز کے لیے اس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا ہے, تو مجرم کیوں نہیں ہے؟ تو غامدی صاحب اگر ایک مورل ایتھیسٹ پوری ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا نہیں ہے اور وہ اپنی اسی تصور حق کے مطابق عمل درآمد بھی کرتا ہے دنیا میں, تو کیا وہ آخرت میں سزا کا حقدار ہوگا؟ پوری ایمانداری آپ کا فتویٰ ہے. سوال یہ ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ فیصلہ کے ساتھ وہ بلیو کرتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی نے پوری ایمانداری کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سرکشی نہیں کی, اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار نہیں کیا, اس کو واقعی غلطی لگی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کے بارے میں تو خدا نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وہ کسی غلطی پر مواخذہ نہیں کرے گا. مواخذہ اس وقت کرے گا جب جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا گیا ہے, جانتے بوجھتے کسی گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہے. یہ جس کو آپ نے پوری ایمانداری سے بیان کیا, اول تو یہ دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی, لیکن اگر پائی جائے گی تو خدا ضرور رعایت کرے گا اس کی. مگر غامدی صاحب یہ پوری ایمانداری بلیورز کے لیے تو پائی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, تو اسی طرح نان بلیورز بھی پوری ایمانداری کے ساتھ ایمان نہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیے بے شمار بلیورز ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا مان رہے ہیں, جن کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس کو مانا, کس بلیورز کی بات کر. اب شعوری بلیورز آپ نے شرط لگا دی نا, تو اسی طرح وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ سزا اس کو ملے گی جس پر حق واضح ہو گیا, جس نے بات کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے باوجود محض اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر, اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر, اپنے تعصبات سے مغلوب ہو کر, اپنی انانیت کی وجہ سے اس کو نہیں مانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے یہ شرائط رکھی ہوئی ہیں اور ان کو بیان کر دیا ہے. یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں استکبار ہے, تکبر ہے جو جہنم میں جانے کا باعث بنے گا, اور اس کو بڑی خوبصورت تشبیہ سے بیان کیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مستکبر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو اصل میں جنت کا دروازہ بند کس کے لیے ہے؟ وہ مستکبرین کے لیے بند ہے. مستکبرین کون ہوتے ہیں؟ حق واضح ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی, دل و دماغ مطمئن ہو گئے, لیکن کوئی انانیت آڑے آئی اور آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. خدا اپنے تجزیے کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے نمایاں کر دے گا. اب بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی آدمی کو واقعی غلطی لگ گئی, دیانتداری کے ساتھ غلطی لگ گئی, تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیے ہیں جزا و سزا کے, اس میں یہ بیان کر دیا کہ اگر کسی کو واقعی غلطی لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس واقعی غلطی پر مواخذہ نہیں کرے گا. یہ الگ بحث ہے کہ خدا کے بارے میں واقعی غلطی لگ بھی سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. مجھے یہ بتائیں سر کہ جو روح ہے اس کو سزا جو ہے وہ
ملتی ہے مرنے کے بعد یا جسم کو سزا ملتی ہے؟ انسان اور جانور دونوں؟ دو مرحلے ہیں. یعنی جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کا جسم یہاں رہ جاتا ہے. اس وقت آپ کی جو اصل شخصیت ہے اس کو آپ روح کہیے, اس کو آپ نفس کہیے, قرآن نے اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے. جو آپ کی اصل شخصیت ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ جسم دے کر اس اصل شخصیت کو پھر ایک مرتبہ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ یہاں ہے اٹھا دیا جائے گا. پھر جزا و سزا ظاہر ہے کہ جسم کو بھی ہوگی اور انسان کی اصل شخصیت کو بھی ہوگی. لیکن یہ جسم کو جزا و سزا ہوگی یہ بھی اصل میں ایک تعبیر ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں, ورنہ اصل میں تو وہ شخصیت ہی ہے جس کو سزا و سزا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم جب کسی کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں یا کوئی اس کو تعذیب کرتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کی وہ شخصیت ہے جس کو جزا و سزا ہو رہی ہوتی ہے. جسم کا معاملہ تو یہ کہ کاٹ کے الگ کر دیجئے تو وہ جزا سزا کی ہر کیفیت سے بالکل بالاتر ہو جاتا ہے. لیکن قیامت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جسم دیا جائے گا, یعنی آپ اس جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد البتہ جو زمانہ گزارتا ہے انسان وہ بالکل ایسے ہی ہے جس کی مثال ہماری نیند ہے. یعنی نیند کے عالم میں ہمارا جسم بے حس ہو جاتا ہے اور ہماری جو اصل شخصیت ہے وہ زندہ اور بیدار ہوتی ہے اور بہت سے مشاہدات سے گزر رہی ہوتی ہے. ایسے ہی قیامت تک وہ گزرتی رہے گی. السلام علیکم ناظرین, پروگرام غامدی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے جزا اور سزا سے متعلق جس گفتگو کا آغاز کیا تھا, آج ہم اس پہ اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جزا اور سزا کا تصور ہماری زندگیوں پہ عملی طور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان روز آخرت جزا اور سزا پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں تامل کیوں کرتا ہے اور برائی سے چھٹکارا پا کے سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تھیوری اور پریکٹس کے داخلی تضاد کا شکار ہے؟ ایک مغربی صحافی نے لکھا کہ جب میں پاکستان گیا تو مجھے ہر جگہ مسلمان نظر آئے لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آیا, اور جب میں فرانس گیا تو مجھے ہر جگہ اسلام نظر آیا مگر مسلمان کہیں نظر نہیں آئے. آج ہم مسلمانوں میں اسلام کی شعوری اساس کی اسی ناپختگی پہ جزا اور سزا کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھیے. سر میرا سوال جزا اور سزا کے مجموعی فلسفے کے بارے میں ہے کہ کیا یہ فلسفہ دنیا میں مظلوموں کو ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر قانے رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ تمہارا حصہ آخرت میں ہے اور تمہیں آخرت میں اجر ملے گا, اور ظالم کیا اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے جیسے مارکسسٹ کا نظریہ ہے کہ غریبوں کو قانے رکھنے کے لیے اور جو آخرت میں اجر کا فلسفہ ہے وہ اس لیے ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جزا و سزا کے تصور کا کبھی قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ ہی نہیں کیا. جزا و سزا یہاں بھی ہوتی ہے, انفرادی سطح پر بھی ہوتی ہے, اجتماعی سطح پر لازماً ہوتی ہے. قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ یہی محشر برپا کر کے فیصلہ کر رہا ہے. اس کا ایک حصہ وہ ہے جو حتمی جزا و سزا کی صورت رکھتا ہے, وہ قیامت میں ہوگی. کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہیں اس کے لیے سارا حساب چکا دیتا ہوں. تو اس وجہ سے جزا و سزا کا تصور ایک بڑا جامع تصور ہے. قیامت میں وہ اپنی حتمی, آخری اور قطعی صورت میں سامنے آئے گی, ورنہ دنیا میں بھی ہو رہی ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کیفر کردار کو پہنچ رہے ہیں, اور انفرادی سطح پر تو بعض انسانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یا ان کا معاملہ آگے اٹھا رکھا جاتا ہے. اجتماعی سطح کے اوپر تو یہی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں. قوموں کے معاملات, گروہوں کے معاملات یہ یہی ہیں. آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے, دنیا میں ان کے عروج کو دیکھیے, اب ان کے زوال کو دیکھیے. یہی معاملہ دنیا کی سب قوموں کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر جب قومیں گرتی ہیں تو اس کی سزا افراد بھی بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ صرف قیامت ہی پر اس کو مؤخر رکھا گیا ہے. جزا و سزا ایک نہایت جامع تصور ہے جس کے کچھ حصے یہاں برپا ہو گئے ہیں اور وہ روز ہو رہے ہیں, اور کچھ حصے وہ ہیں کہ جو قیامت پہ مؤخر. روایات میں آتا ہے کہ جو جنت ہے اس میں ہر بندہ, جو مرد اور عورت ہے وہ 30 سال کا ہی ہوگا اور کوئی اس میں بچہ نہیں ہوگا. تو کیا یہ روایات ذرا سوال طلب ہیں؟ پھر نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اس محلال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بڑھاپے میں, جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے کہ لیکلا یعلم من بعد علم شیئا, آدمی سب کچھ جاننے کے بعد, ارسطو افلاطون ہو جانے کے بعد بھی بالکل بے بس اور ناتواں ہوتا ہے. تو کیا اس حالت میں اس کو جنت میں ڈال دیا جائے؟ بیمار کو جنت میں ڈال دیا جائے, مریض کو جنت میں ڈال دیا جائے, جو لاٹھی لے کے چل رہا ہے اس کو جنت میں, جنت کیا ہوئی؟ تو جوان لوگ ہوں گے. جوان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے اعضاء کے ساتھ جس میں کوئی اضمحلال نہیں. اضمحلال کے ساتھ اگر آپ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہاں پر تو کئی لوگ ہیں کہ بیچارے ہم نے دیکھا بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں, مرنے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ مفلوج ہوئے پڑے تھے. تو آپ کہیں کہ اسی صورت میں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے تو حاصل کیا ہوا؟ نہیں, ان کو تندرست بھی ہونا چاہیے, ان کو جوان بھی ہونا چاہیے, بلکہ جوان رانا ہونا چاہیے. ان کو اس عمر کو پہنچنا چاہیے جو عمر ان کی بہترین عمر ہے, اور ان کی صورت شکل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی نقص باقی نہ رہے.
غامدی صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آخرت میں جزا اور سزا انسان کو دنیا میں اچھے کاموں اچھے یا برے کاموں کرنے پر آمادہ کرتی ہے تو پھر جو اس طرح کے کانسیپٹس ہیں کہ ہیومن کانشنس یا انسان کی عقل سلیم یا فطرت سلیم، تو اس طرح کے کانسیپٹس بے معنی نہیں رہ جاتے؟ اور تو ہم نے نہیں کہا، نہ یہ بات قرآن نے کہی ہے نہ الہامی مذاہب نے کہی ہے کہ جزا اور سزا آدمی کو اچھے کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، یہ تو نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی دعوت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں اچھائی کا شعور دیا ہے، میں نے تمہیں برائی کا شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس نفس انسانی کو نیک سک سے درست کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ یہ برائی کو پہچان سکے، یہ بھلائی کو پہچان سکے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو ناشکرا ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، دو ہونٹ دیے ہیں، دو کان دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں خیر اور شر کے راستے سجائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ انسان صرف جزا و سزا کے خوف سے ایسا کرتا ہے. جزا و سزا ایک حقیقت ہے، اس دنیا کے اندر بھی ایک حقیقت ہے، قیامت میں بھی ایک حقیقت ہے. یہاں ہم سارے کام جزا و سزا کے خوف سے نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا تو عدالتیں موجود ہیں، وہ سزا دیں گی. ہم محض اس وجہ سے چوری نہیں کرتے، نہیں، ہمارے اندر ایک ضمیر موجود ہے، ہمارے اندر ایک انسانیت موجود ہے، ہمارے اندر ایک خیر و شر کا شعور موجود ہے، ہمارے اندر اپنی رفعت کا ایک احساس موجود ہے، ہمارے اندر ایک انا موجود ہے کہ جو نیکی سے بھی تسکین پاتی ہے، ہمارے اندر نیکی کے لیے غیر معمولی محبت موجود ہے. یہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم جرائم سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں. لیکن جزا و سزا کا تصور اس کے ساتھ ملحق رکھا جاتا ہے. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ تاکہ وہ جرم نہ کریں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں، کسی کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں کرنا، نہ یہاں کرنا ہے نہ آگے کرنا ہے. یہ خدا نے فیصلے کرنے، ہمارا کام اصول بیان کرنا ہے. یہ میں مذہبی لحاظ سے ہر شخص کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے اندر کسی شخص کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا حق نہیں دیا گیا. یہ حق ہمیں حاصل ہی نہیں ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں جس میں جب کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو پری ڈٹرمنڈ ہیں، القدر کچھ 4-5 چیزیں ہیں کہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور یہ کس وقت پیدا ہوتا ہے، کس ماں باپ کے پیدا ہوتا ہے. تو ایک جو اس میں سے چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب فرشتہ آتا ہے 40 دن کے بعد اور بچہ ابھی فارم ہو رہا ہوتا ہے، تو ون آف دوز تھنگز واز کہ کیا وہ اچھا ہوگا یا برا. تو اس سے جزا اور سزا کا کانسیپٹ جیپڈی میں نہیں پڑ جاتا کہ اگر پہلے سے پری ڈٹرمنڈ ہے. ہمیشہ قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید نے ان تمام معاملات کے اندر نہایت واضح طریقے پر اپنا مدعا بیان کر دیا ہے. ایک ہے اللہ کا علم. اللہ کا علم تو مستقبل کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، ماضی کا بھی ہے. اس علم پر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ اگر اس کائنات کے خدا کو ہمارے کسی عمل کے کرنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ ہو گیا ہے تو کائنات کا نظم بالکل درم برم ہو جائے گا. اس کو مستقبل کا علم ہونا چاہیے، اس کے بغیر کائنات کو چلایا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ تو یہ عظیم فساد میں مبتلا ہو جائے گی. تو ان روایتوں کے اندر بھی اصل میں جب راوی لوگ بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ پوری بات کو اس کے سیاق و سباق میں بیان نہیں کرتے، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھ لیا جائے. وہ علم الہی کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہمارے بارے میں وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن وہ علم ہے کیا؟ یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے اختیار سے آج فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، اپنے اختیار سے جانتے بوجھتے آج کم تولے گا، جانتے بوجھتے آج چوری کا ارتکاب کرے گا. یہ ہے اللہ کا علم اور یہ علم ہونا چاہیے. اسی کو بیان کیا گیا اس روایت میں. بیان کرنے والوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ اس سے بظاہر وہ تاثر پیدا ہوتا ہے جس کو آپ نے بیان کیا. اسی لیے یہ اصول ہے محققین کے نزدیک کہ ایسی تمام چیزیں جو ہمارے عقائد سے متعلق ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، پھر قرآن کی روشنی میں روایتوں کو سمجھنا. اگر آخرت میں انصاف ہو تو زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اگر آخرت میں رحمت ہو تو زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ میاں کی رحمت قوی ہے. تو غامدی صاحب، کیا انصاف اور رحمت دو متصادم جذبے ہیں؟ نہیں، اس کو آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب میں دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوں جس کو آپ مذہبی اصطلاح میں حقوق العباد کہتے ہیں. میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں نے کسی کا مال لوٹ لیا ہے، میں نے کسی کی زمین ہضم کر لی ہے، میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے. یہاں رحمت کا کوئی سوال نہیں، یہاں انصاف ملنا چاہیے. لیکن آخرت میں شفاعت بھی تو ہوتی ہے نا. میری گزارش سن لیجیے نا، یہاں پر تو اصل میں دو فریق ہیں.
یعنی ایک فریق خدا ہے اور ایک فریق وہ آدمی ہے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، اس کو مطمئن ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ بات حدیثوں میں بھی بیان ہو گئی اور قرآن نے بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس شخص کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ اب رحمت در حقیقت خدا سے ہٹ کر اس آدمی کی طرف چلی گئی ہے، وہ معاف کرے گا تو آپ کو معافی ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتول وہاں کھڑا ہو گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے اور خدا معاف کر دے؟ ایک وہ جرائم ہیں جو اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی جن میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی، کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہے، کسی آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ جو معاملہ حدود سے متجاوز تھا۔ اس طرح کے بہت سے امور ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ان میں اللہ کی رحمت بہرحال غلبہ رکھتی ہے اور اسے رحمت کرنے کا حق بھی ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، ایک بڑھیا کی زمین میں نے یہاں ہتھیا لی، وہاں خدا رحمت کر کے مجھے جنت میں بھیج دے اور وہ بیچاری وہاں چلاتی رہے، تو یہ انصاف کیا ہوا؟ وہاں انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ خدا کے ساتھ میرے جو معاملات ہیں ان پر رحمت کا غلبہ ہوگا، اور انسانوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں وہ ٹھیک انصاف کے مطابق ہوں گے۔ البتہ وہ آدمی مجھے معاف کر دے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے نا، اس کو بیان کیا گیا ایک روایت کے اندر کہ اگر آپ نے کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قتل کر دیا کسی آدمی کو، مقتول وہاں کھڑا ہو گیا ہے، تو مقتول کو دینے دلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ معاف کر دے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس نے مطالبہ کر دیا وہاں پہ، تو آپ کے پاس دینے کے لیے صرف نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہوں گی اور اس کا مطالبہ ختم نہیں ہوا تو پھر اس کی برائیاں لینی پڑیں گی، اس لیے کہ وہاں لین دین تو نیکیوں اور برائیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اس کو تقسیم کر کے سمجھ لے کہ یہ رحمت کے معاملے میں ہمیں پوری طرح متنبہ رہنا چاہیے کہ رحمت کا تعلق اصل میں حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے، آپ نے کوئی تسبیح کر ڈالی ہے، آپ نے کوئی نیکی کا کلمہ ادا کر دیا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے معاملات کو معاف کرتے ہیں اور ان کو وہی معاف کرنے بھی چاہیے۔ لیکن انسانوں کے معاملات کے اندر تو انہوں نے عدالت قائم کرنی ہے اور وہاں انصاف دینا ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں جن لوگوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم چلا دیے، جنہوں نے ڈیزی کٹر بموں سے انسانوں کو پگھلا ڈالا، جو آج معصوم انسانوں کے پرچے اڑا دیتے ہیں، ان کے بارے میں خدا کی رحمت کو وجود میں آنا چاہیے یا خدا کی عدالت کو قائم ہونا چاہیے؟ رام صاحب، جب امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرایا تو وہ جاپانیوں کے لیے تو ظلم تھا، لیکن امریکہ کے لیے وہ جنگ کے خاتمے کی علامت تھی، امریکیوں کے لیے بھی خوشی کا پیغام تھا۔ تو ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کے لیے ظلم نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو امریکہ معافی نہ مانگتا اس پر، پھر تو آج بھی انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے بالکل درست کیا تھا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اس وقت انسانیت پر بہیمیت نے غلبہ پا لیا تھا، حیوانیت نے غلبہ پا لیا تھا۔ جنگ کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ بے گناہ انسانوں کے خلاف اقدام کر ڈالیں۔ جنگ کی بھی ایک اخلاقیات ہے، آپ کمبیٹنٹس کے خلاف لڑتے ہیں، مقاتلین کے خلاف لڑتے ہیں، لڑنے والوں کو آپ سزا دیتے ہیں۔ وہ لوگ کے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بچے جو اسکولوں کو جا رہے تھے، وہ بوڑھی عورتیں جو بازار میں شاپنگ کے لیے نکل رہی تھی، انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ یعنی جو اسلام نے اخلاقیات سکھائی ہے ہمیں جنگ کی، اس میں تو یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں اگر کوئی آدمی ہتھیار پھینک دے تو آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ تو دور جدید کی بدقسمتی ہے کہ اب مسلمان بھی بے گناہوں کو مارنا اپنے لیے جائز سمجھنے لگ گئے ہیں، ورنہ جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں اس کے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے اگر اس چیز کا ارتکاب کیا اور واقعی انسانی ضمیر کے لحاظ سے کوئی اچھا کام تھا، تو پھر جا کر اس کی معافی بھی نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت بھی جانتے تھے اور ضمیر اس بات کی شہادت دیتا تھا۔ اس پر تبصرہ کیا قرآن مجید نے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے جرائم پر خود آگاہ ہوتا ہے اگرچہ بہانے تراش رہا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہانے ختم ہو جاتے ہیں، حقیقت کا اعتراف ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی ضمیر کی گواہی ہے کہ غلط کام غلط ہے، وہ ہر حال میں غلط رہے گا، اس کی توجیحات کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہادروں کا کام نہیں ہے، بزدلوں کا کام ہے کہ وہ بے گناہوں کو مار کر جنگ جیتے۔ سوال یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے حالات کا ایک پروڈکٹ ہے، جیسے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی طرح اس کی پرسنالٹی فارم ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کرمنل ہے، اس کی جو ساری لائف ہے اس میں نیگیٹو چیزیں ہوتی رہی ہیں اور وہ اس کے اثر سے نیگیٹو ہو گیا، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ انسانی شخصیت کا میری بہن ناقص تجزیہ ہے۔ انسان کے اندر جس طریقے سے خواہشات ہیں، رغبتیں ہیں، جس طرح وہ معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح ایک بڑا سٹرونگ، بڑا قوی، بڑا غیر معمولی ارادہ اس کے اندر ہے۔ جس وقت وہ اس ارادے کو روبہ عمل کرتا ہے تو وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بدترین ماحول کے اندر بہترین لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں آسیہ موجود ہوتی ہے اور نوح کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر لازماً عذاب آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان کے اندر کا ارادہ اس سے زیادہ قوی ہے اور وہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔
آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے حالات کیا تھے، ہم نے کہاں سے نشو و نما پائی. اگر واقعتاً ماحول اسی درجے میں انسان کو بناتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی شاید آج یہاں نہ ہوتا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بے شمار مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کے ارادے کے اندر بڑی قوت پیدا ہوتی ہے. اصل میں ارادے کو کمزور کرنے کا عمل ہے جو خود انسان کر لیتا ہے تو اس کے اندر کا چراغ بجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ماحول ہی ماحول رہ جاتا ہے. تو انسان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ انسان کیا ہے. انسان کے اندر ارادے کی اتنی بڑی قوت موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بعض اوقات غیر معمولی کام کر ڈالتا ہے اور اپنے ماحول کے خلاف لڑ جاتا ہے. غامدی صاحب، یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھئے. جس عذاب کی وعید سے ہمیں قبر میں ڈرایا جاتا ہے کہ قبر میں بھی تمہیں ایک عذاب ملے گا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا سرکش ہونا بالکل واضح ہے، جن کے بارے میں کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، ایسے جرائم کا ارتکاب کر دیا کہ جس کے بعد اب کوئی میزان لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس کی مثال ہے جیسے فرعون ہے، جس طرح ابو جہل ہے، جس طرح ابو لہب ہیں. ان لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ قیامت سے پہلے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اس کو قرآن نے بیان بھی کر دیا ہے. یہ جزا و سزا کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ یہ جزا و سزا در حقیقت ایسے ہی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ خواب میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے نفس کے اوپر مختلف احوال گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں جسم نہیں دیا جاتا بلکہ آپ کا جو اصل شخصیت ہے آپ کی، جو جس کو نفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کا معاملہ نیکی میں بالکل واضح ہے، یعنی انہوں نے خدا کے لیے اپنی جان دے دی. انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں کسی حساب کتاب کا کوئی سوال نہیں، یعنی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حساب و کتاب ہونا ہے، مسیح علیہ السلام کے لیے کیا حساب و کتاب ہونا ہے. دنیا کے اندر صالحین کی بھی ایک پوری فہرست ہے. اسی کو بیان کیا قرآن نے شہداء کے بارے میں کہ ان کو مردہ مت کہو. ایک نوعیت کی زندگی ان کو دے دی گئی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے اور ان کو اللہ کے ہاں سے رزق مل رہا ہے. تیسری کیٹیگری ہماری طرح کے لوگوں کی ہے جنہوں نے برائیاں بھی کی ہیں، جنہوں نے اچھائیاں بھی کی ہیں، جن کے معاملات ملے جلے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس چیز کا پلڑا بھاری ہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو سلا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا. وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، پھر میزان لگے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ان کے لیے جو فیصلہ کرنا ہو. جن کے لیے اجر و ثواب ہے، جس طرح میں نے پہلی دونوں کیٹیگریز کے بارے میں بیان کیا، ان کے ساتھ بھی فرشتے یہ معاملہ کر رہے ہوں گے. جن لوگوں کو سلا دیا گیا ہے وہ قیامت میں اٹھیں گے اور وہاں ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ وڈ بی دا بزنس آف گاڈ دین وین ایچ اینڈ ایوری تھنگ وڈ ہیو بین ڈیسائیڈیڈ. سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، ایٹرنل ریسٹ مخلوق کا بھی ہو گیا. کیا وہ ایٹرنل ریسٹ خدا کا بھی ہو جائے گا؟ وڈ ہی بی ان ایکٹیو؟ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہمارے لیے بیان کیا گیا. ہم خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. خدا کی دنیا ہم پر ختم نہیں ہو جاتی. اس نے تو اپنے بارے میں قرآن میں یہ کہا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، ہر آن وہ ایک نئی شان میں موجود ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تو ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. انسان کو اپنے بعد میں کیا؟ جی بعد میں اس کی بہت سی دنیایں موجود ہیں. ابھی تو اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جنت میں اسے ہم سے کیا کام لینا ہے. یہ وہاں جا کے معلوم ہوگا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اس ابدی دنیا میں ارتقاء کے کیا منازل ہیں، اس میں بقائے دوام کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں ہم پر واضح ہوں گی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس دنیا کے مقاصد کچھ واضح ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جب واضح ہونا شروع ہوتے ہیں تو رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس دنیا کو آپ صرف جزا و سزا کے حوالے سے نہ دیکھیں. خدا نے اگر ایک ابدی دنیا بنائی ہے تو بہت غیر معمولی مقاصد کے لیے بنائی ہوگی. وہ مقاصد کیا ہیں وہ ہمارے سامنے وہاں آ جائیں گے. ایک حصہ ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے. انسان کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جان لے، وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں کیا نہیں جان سکتا. تو جتنا ہم جان سکتے ہیں اتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے. یہ ہماری زندگی ہے جس نے ابدی دنیا میں بدل جانا ہے. ابدی دنیا کے مقاصد کیا ہیں ان سے یہاں پردہ نہیں اٹھایا گیا، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ پروردگار جس نے یہ عارضی دنیا بنا کے اس میں اتنا تنوع، اتنی ندرت، اتنی جدت پیدا کر دی ہے، وہ معلوم نہیں وہاں ارتقاء کے کیا مراحل پیدا کر دے گا اور کیا چیزیں پیدا کر دے گا، اور وہ ہم پر ختم نہیں ہو جاتا. قرآن تو مکمل کتاب ہے، تو اس میں تو ہر چیز کا ذکر ہے کہ جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا. تو یہ بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ کیا مقاصد ہم سے، کیا مقصود ہوگا. قرآن کا کوئی صحیح تعارف نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے جو ہدایت چاہیے اس کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے. یعنی پوری کائنات کے بارے میں اطلاعات نہیں دیتا. یہ نہیں بتاتا کہ خدا کی کائنات کیا ہے، خدا کی کائنات کی کیا وسعتیں ہیں. اس کے بارے میں تو قرآن کا بیان دیکھیے کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا کی آیات اور خدا کی نشانیاں اور خدا کی کائنات اور خدا کس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے. اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں
تب بھی وہ آیات ختم نہیں ہو سکتی. آخر انسان کی پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے؟ تخلیق آدم کا پرپس کیا ہے؟ بہت بڑا مقصد ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ایک باشعور مخلوق ابدی طور پر جینے کے لیے پیدا کر دی. یعنی میں ازلی تو نہیں ہوں. نہ پیدا کرتا تو نہ جیتے ہم. پیدا ہی کیوں کیا؟ یعنی اللہ میاں نے صرف اپنے کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا. یہ اس کی تخلیقی فعالیت کا ظہور ہے. کھیل تماشا تو تب ہوتا جب اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا. جب یہ ایک مقصد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور وہ مقصد اتنا غیر معمولی ہے کہ جزا بھی ہونی ہے, سزا بھی ہونی ہے, ایک عظیم جنت بھی آباد ہونی ہے اور تزکیے اور پاکیزگی کی بنیاد پر اس کو آباد ہونا ہے, پھر یہ کھیل تماشا کیسے ہوا؟ اس کا جواب دیا قرآن مجید میں کہ اگر ہمیں کھیل تماشا کرنا ہوتا تو اس دنیا کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے ہاں کھیل تماشا منعقد کر لیتے. یہ بھی تو بیان ہوتا ہے نا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو کیا یہ اس بات سے متصادم ہے؟ اس آیت کا صحیح ترجمہ کیجئے. اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمارے بندے بن کر رہیں, سرکش ہو کر دنیا میں زندگی بسر نہ کریں. عبادت کا لفظ وہاں اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب وہ عبادات نہیں ہے جو نماز روزے کی صورت میں ہے, وہ بھی ہمارے لیے لازم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں, اس احساس کے ساتھ جئیں کہ میں ان کا خدا ہوں اور انہیں ایک دن میرے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اگر پائی نہیں جاتی تو پھر تو انسان سرکشی کرے گا. سر جب آپ رحمت کی بات کرتے ہیں, سر آپ وہ کہتے ہیں نا جسے چاہے دے دے, ٹھیک ہے, وائی ناٹ اینی ون اسپیسیفک, کسی بندے کی خواہش ہے. سر میں رضائری نیکیاں کرتا ہوں, مجھ پر وہ ٹریٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ میں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ ایون وہ لوگ جو کہ جن کے ایک کام پر ان کو وہ ملتی ہے. بات دنیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ سر دونوں. سر نہیں, دونوں میں قانون الگ الگ ہے. دنیا کا قانون امتحان کا قانون ہے. دنیا جزا و سزا کے لیے نہیں بنائی گئی. امتحان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ کسی کو دیا جائے کسی کو نہ دیا جائے. یہ دو دنیایں الگ الگ اصولوں پر بنی ہیں. یہ دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے بنی ہے. امتحان اور آزمائش میں تو لازماً یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا, کسی کو دے کر آزمایا جائے گا, کسی سے لے کر آزمایا جائے گا. جزا اور سزا حقیقت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ابھی آپ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ جزا اور سزا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش کے لیے ہے. تو یہ تضاد کیسا آپ کی؟ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. یہاں بھی ایک درجے میں جزا و سزا ہوتی ہے. یعنی یہ جزا و سزا حتمی نہیں ہے. حتمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ مجھے لازماً سزا مل جائے گی اور جس نے اچھا کام کیا اسے لازماً جزا مل جائے گی. یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو بہت نیکی کرتے ہیں, بہت خیر کرتے ہیں, ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں لگا دیتے ہیں اور دنیا کے اندر کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا. کتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں کہ جن کے گلے میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے لیکن حتمی نہیں ہے. قیامت میں جو جزا و سزا ہوگی وہ لازمی اور حتمی جزا و سزا ہے. اور یہ بات پوچھ رہے تھے رحمت کی, دیکھیے رحمت کا تعلق پیدا ہوتا ہے ان معاملات میں جو خدا سے متعلق ہے. ان میں بھی پہلے انصاف دے دیا جائے گا, انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, اس کے بعد رحمت کا دائرہ شروع ہوگا. یعنی بے انصافی کا دائرہ نہیں ہو سکتا کسی جگہ. آپ نے اگر نیکی کی ہے تو نیکی کی جزا آپ کو مل جائے گی, آپ نے برائی کی ہے تو برائی کی سزا آپ کو مل جائے گی. انصاف ہو جائے گا, انصاف کے بعد رحمت شروع ہوتی ہے. جو سر آخرت میں عاقبت میں سر جو رحمت ہوگی سر وہ بھی تو سر ایٹ رینڈم ہی ہوگی نا. سر آپ کہہ رہے ہیں سر کہ رب جو سا اس وقت بھی کسی کمپیریزن کی بیس پہ نہیں, اپنی خواہش پہ ایک بندے کو اجر دے دے گا یا رحمت نواز دے گا. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرے بندوں بڑے سے بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر لیا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور رحمت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایٹ رینڈم ہوگی, اس کے بارے میں قانون بیان کیا گیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اصل میں آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, آپ کا رویہ ہے جو اس رحمت کا آپ کو مستحق بنا دے گا. ایک چیز آپ کے اعمال ہوتے ہیں اور ایک آپ کا رویہ ہوتا ہے. دیکھیے اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان اعمال اچھے کر رہا ہوتا ہے, نیت کیا ہے, محرکات کیا ہیں, کتنا صاف ہے, کتنی پاکیزگی ہے, خدا سے کتنا تعلق ہے, خدا کے ساتھ کتنا قریب ہو کر یہ معاملہ کر رہا ہے, کتنا خلوص ہے اس کے اندر. یہ بے شمار چیزیں ہیں جو رحمت کا مستحق کرتی ہیں. یہ یوں نہیں ہے جس طرح پرانے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 10 فائلیں ادھر پڑی ہیں, 10 ادھر پڑی ہے, بادشاہ سلامت آئے, انہوں نے کہا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو, ان کو جنت میں بھیج دو. ایسا نہیں ہے, اس کے بھی قاعدے قانون ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا, بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ میرے اوپر اعتماد رکھو, میں علیم و حکیم ہوں. اپنے علم اور حکمت کے خلاف بغیر کسی قاعدے کے کوئی کام کیسے کر دوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے بھی قتل ہوا تھا, ان کی سزا ان کو آخرت میں کیا ملے گی؟ اگر آپ کہیں کہ جی غصے میں آ کر ان سے وہ قتل ہوا تھا, تو کیا آج کے دور میں یا اس وقت کے دور میں کوئی بھی شخص جو غصے والا ہے وہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی؟ کیا
قتل کرنے کی سزا غصے والے بندے کو بھی اس وجہ سے نہیں ملنی چاہیے کہ اس نے اتنا غصہ کیا کیوں, اس پر قابو کیوں نہیں پایا. اگر اس کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ تم غصے والے ہو, غصے میں آ کے قتل کر دیا ہے, اس کی کوئی سزا نہیں, تو ممکن ہے وہ آئندہ زیادہ غصہ کرے گا. یہ غصے میں آگے یہ معاملہ نہیں ہوگا, وہ تو انصاف دلانے کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب ایک آدمی کو انہوں نے زیادتی کرتے دیکھا تو اس کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. یعنی یہ ایک قتل خطا تھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ گاڑی لے جا رہے تھے اور آپ اپنی طرف سے احتیاط کر رہے تھے, لیکن ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں کوئی مارا گیا, تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. قتل عمد ہر حال میں مواخذے کی چیز ہے. یعنی جب آپ جانتے بوجھتے نیت سے ارادے سے یہ معاملہ کرتے ہیں, غلطی سے ایک معاملہ ہوا اور آپ دیکھیں دنیا میں اس کی سزا تو ان کو مل گئی, ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, بھاگنا پڑا وہاں سے, اور جس حالت میں وہ بھاگے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مدین میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ پروردگار آج میں ہر اس چیز کا محتاج ہوں, تو میرے اوپر نازل کر دے. 7-8 سال تک وہاں انہیں ایک بزرگ کی خدمت کرنا پڑی, اس کے بعد کہیں اپنے وطن واپس جانا نصیب ہوا. تو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ کر ڈالتے ہیں. اس کے کچھ فوائد بھی تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب جانتے بوجھتے نہیں کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ خدا جو ہے اومنیسینس ہے, یعنی وہ جانتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے, اس کے لیے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اس نے پھر انسان کو ٹرائل میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ خدا اگر ماں ہے یا 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو ایسی ماں کون سی ہوگی جو اپنے بچے کو جانتے بوجھتے ایک ٹرائل سے گزارے اور سفرنگ اور پین سے گزارے؟ یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو جنت ہمارے لیے کوئی رفعت اور شان کی جگہ نہ ہوتی. یہ فیصلہ تو وہ فرشتوں کے بارے میں کیا ہی ہوئے ہے اور بہت سی مخلوقات کے بارے میں کیا ہوا ہے. ایک ایسی مخلوق جو اپنے استحقاق سے جنت کو پائے, اس رفعت اور اس شان کے ساتھ پائے, ایک امتحان سے گزرے اور کامیابی کا صلہ پائے. تو خدا نے ایسا ایکسپیریمنٹ یا ایسی ایک لیبارٹری جس کو ہم دنیا کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر یہ سارا جس کو ہم کاسمک پلے کہہ سکتے ہیں وہ انیکٹ کیوں کیا, جس کے اندر لوگوں کو سفرنگ بھی کاز ہوئی, یا انسان کو سفرنگ سے کیوں گزارا جب یہ سب کچھ جو ہے وہ اوائڈ کر سکتا تھا؟ یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا مقصود ہے جو اپنے استحقاق پر, اپنے عمل پر اور اپنے اعتماد پر کھڑی ہو کے خدا کی جنت میں داخل ہو سکے. جو سائنسدان ایکسپیریمنٹ کرتا ہے وہ مادی اشیاء کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. یہ ایک باشعور مخلوق ہے, اس کے ساتھ ایک معاملہ کیا گیا ہے, اس کو شعور دیا گیا, خیر و شر کا شعور دیا گیا, ارادہ دیا گیا, اختیار دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں کی. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جنت کی طرف بلایا ہے. قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. انسان اپنے شعور کے ساتھ اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے, اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اپنے نفس پر بھی ظلم ڈھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہیں, اس لیے کہ وہ تو آپ کو بلا رہے ہیں سلامتی کی طرف. انہوں نے آپ کو شعور دے کر, اعتماد دے کر, آپ کو خیر و شر کا صحیح شعور بخش کر دنیا کی زندگی میں بھیجا, اور دنیا کی زندگی میں بھی سارے چیزیں آپ کو فراہم کر دیں جن کے ذریعے سے آپ صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ معاملہ نہ کرتے تو یہ تو اصل میں انسان اپنی توہین کر رہا ہے. یہ کہہ کے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے سنا دیتا, میں آزمائش سے بھاگ رہا ہوں. یعنی آپ میدان میں اترتے ہیں, ماں بھی اتارتی ہے, معاشرہ بھی اتارتا ہے, بے شمار چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہیں, لیکن انسان کو ہم ایک امتحان سے گزارنے کے بعد وہ اعتماد بخشتے ہیں اس کو تاکہ اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں. پھر صلاحیتیں ایک پوشیدہ خزانہ ہوتی ہیں, ان کو جب تک سامنے نہ لایا جائے وہ اپنی نشو و نما پا کے اپنی کامل صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوتی. اگر خدا کے لیے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے تو خدا نے پھر جان کے انسان کو پین سے کیوں گزارا؟ نہیں, خدا نے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ نہیں کیا, آپ کو اعتماد بخشنے کے لیے کیا تاکہ آپ اس دنیا میں آباد ہوں جہاں آپ کی ایک مستقل شخصیت وجود میں آئے. یہی تو انسان کا شرف ہے. انسان کا اصلی کمال یہ ہے کہ وہ روبوٹ نہیں ہے, یعنی ایک خدا کے فیصلے کے نتیجے میں معاملات اس کے ساتھ نہیں ہو رہے, بلکہ اسے بھی ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس ارادے و اختیار کو وہ آزمائش سے گزارتا ہے, پھر اس کے بعد اپنے استحقاق کی بنیاد پر اس اعلیٰ منزل تک پہنچتا ہے. آپ اس شخص کا تصور کیجئے کہ جس کو ایک روبوٹ کی طرح تخلیق کر کے کسی جنت میں ڈال دیا گیا ہو, اور اس شخص کا تصور کیجئے کہ جس کو اس آزمائش کی دنیا میں ڈالا گیا, خواہشات دی گئیں, رغبات دی گئیں, جذبات دیے گئے, تعصبات دیے گئے, پھر عقل دی گئی, اور اس نے اپنے ارادے کو استعمال کیا اور خدا کے دیے ہوئے اختیار کو صحیح استعمال کر ڈالا. جو رفعت, جو شان, جو عظمت اس کو حاصل ہوگی, جو اپنے ضمیر میں اعتماد اس کو حاصل ہوگا, وہ ایک روبوٹ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد کو اس زمین پر اس لیے اتارا گیا کہ حضرت آدم نے شجر ممنوعہ کھانے کا جرم کیا تھا, مگر قرآن مجید ہم نے یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم نے اس گناہ کی معافی مانگی تھی اللہ میاں سے, اور اللہ میاں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا. تو اگر معافی دے دی گئی تھی تو سزا کیوں نہیں ختم کی گئی؟ کیونکہ سزا کے نتیجے میں وہ زمین پہ سزا سے تعلق نہیں ہے. تو اللہ کی اسکیم پہلے سے موجود تھی کہ ان کو دنیا میں آنا ہے, وہاں ان کو رکھا گیا تھا ایک باغ میں. حضرت آدم کا بہکنا پہلے سے طے تھا.
یہ بات یہ کہ دنیا میں آنا طے تھا. دنیا میں تو ان کو دنیا میں اسی لیے آیا نا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا. ہمیں یہ بتایا ایسا نہیں ہے. دیکھیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا, دنیا میں وہ پیدا ہوئے. قرآن تو کہتا ہے اسی زمین کی مٹی سے پیدا ہوئے, یعنی جنت کہیں اور اوپر نہیں, اسی کے اندر. بھائی وہ ایک باغ تھا اس دنیا کا, قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. جی یقیناً اسی دنیا میں تھا. قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے کہ اسی زمین کی مٹی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اسی زمین کی مٹی سے پیدا کر کے ان کو ایک باغ میں رکھا گیا تاکہ ان کی فطرت ظہور پذیر ہو جائے, اور جو ابتدائی ہدایت ان کو ملنی ہے وہ عملی طریقے سے مل جائے. وہ سزا پھر کیوں نہیں ختم ہوئی؟ سزا تو تھی نہیں. یہ تو آپ نے الفاظ استعمال, قرآن نے تو نہیں کہا کہ یہ کو سزا دی گئی تھی. قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ ان کے لیے تعلیم کا عرصہ ختم ہو گیا, ان کی فطرت ظہور پذیر ہو گئی, معلوم ہو گیا ان کو کہ انانیت کیا ہے, توبہ کیا ہے, رجوع کیا ہے, خدا سے تعلق کیا ہے, غلطی کہاں سے ہونی ہے, یہ بات واضح ہو گئی ان کے اوپر. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں, اس کو ایک اکیڈمی میں رکھ کے تھوڑی سی تربیت دیتے ہیں, اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں, وہ نتائج اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ جائیے, اب میدان میں اتر جائیے اور اپنا کام کیجیے. حامدی صاحب یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, مگر ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جیسے ہم نے پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ سزا کے خوف سے کوئی نیک عمل کرنا شروع کر دے, یہ نہیں کہا گیا کہیں بھی. لیکن ہمیں دیکھتے ہیں, ہم پڑھتے آئے ہیں, ہم سنتے آئے ہیں کہ پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ اسی طرح آئے ہیں کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر عذاب بھیجا جائے گا, نازل کیا جائے گا. کیا اس کی کیا تشریح ہوگی, آپ واضح کر دیجیے. یہ بات یہ دعوت کی بنیاد نہیں ہے. جزا و سزا کا تصور تو موجود ہے, وہ دنیا میں بھی موجود ہے, آخرت میں بھی موجود ہے, لیکن انسان کو کس بنیاد پر پکارا جاتا ہے. یہ جن قوموں کا آپ نے حوالہ دیا ان کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے, تمہاری عقل گواہی دیتی ہے, تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے, تم نیکی کا راستہ اختیار کرو. پھر ان کو بتایا گیا کہ تم علم اور عقل کی بنیاد پر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم دنیا کے اندر وہ قیامت برپا کر کے دکھائیں گے جو سب انسانوں کے لیے آخرت میں برپا ہونے والی ہے. تو چھوٹے پیمانے پر قوم نوح کے لیے, قوم سمود کے لیے, قوم عاد کے لیے وہ قیامت برپا کر کے دکھائی گئی. اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اسی دنیا کے اندر اخلاقی قانون روبہ عمل ہوگا. جس طریقے سے طبعی قوانین اٹل ہیں اسی طرح اخلاقی قانون بھی اٹل ہو جائے گا, اور تم اگر منکر ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے تو دنیا ہی میں تم پر عذاب آ جائے گا, اور اگر تم نیکی کا راستہ اختیار کر کے پیغمبر کو مان لو گے تو دنیا میں تم کو سرفرازی دی جائے گی. یہ اس موقع کے اوپر کہا گیا جیسے پوری انسانیت کو کہا گیا ہے, اور پھر وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن مجید نے کیا کہا کہ یہ کہا تمہاری فطرت یہ کہتی ہے, تمہارا علم یہ کہتا ہے, تم خود جانتے ہو کہ حق یہ ہے, اس کو قبول کرو. تو قبولیت کی بنیاد تو اصل میں انسان کے اندر موجود ہے, لیکن اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اس میں غلط رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اور غلط رویے کیا ہیں؟ دو ہیں. خدا کے مقابلے میں سرکشی, یہ بڑا جرم ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سرکشی کا مطلب سمجھ لیجئے کہ جانتے بوجھتے انسان محض اپنی انانیت کی وجہ سے کسی حق کو ماننے سے انکار کر دے. اور دوسرا, دوسروں پر ظلم. تو دوسروں پر ظلم کا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر جزا و سزا کے سوا اور کیا کیا جائے. یعنی یہ کیسے معاف کر دیا جائے کہ لوگ دوسروں کے پرخچے اڑا دیں, وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں, وہ ان کا مال چھین لیں, وہ عورتوں کی عزت لوٹ لیں, اور اس کے بعد کوئی انہیں پوچھنے والا ہی نہ ہو. اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ یہ دنیا پھر رام کی لیلا ہے, یزداں کی تماشا گاہ ہے, پھر تو یہ کھلنڈرے کا کھیل ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جزا و سزا کا دنیا میں ہونا, جزا و سزا کا آخرت میں ہونا, یہ اس چیز کو لازم نہیں کرتا کہ انسان کو صرف ڈرا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ صحیح بات مانیں. یہ ایک حقیقت ہے جو بیان کی جا رہی ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو عدالتی نظام میں دی ہے. ہمارے قانون میں سارے جرائم کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں, عدالتیں موجود ہیں, لیکن ہم کیا جرم سے اس وجہ سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی سزا ملے گی؟ نہیں, ہمارے اندر ایک انسانیت بھی ہے, اس کے شرف کا احساس بھی ہے, ایک شعور بھی موجود ہے. ہم خیر کو پسند بھی کرتے ہیں, اس سے محبت بھی رکھتے ہیں. اس وجہ سے 90% لوگ خیر کو خیر کی حیثیت سے اپناتے ہیں. جزا سزا کے بغیر اور سزا جزا کے بغیر بے معنی ہے. تو کیا اچھے لوگوں کو برے لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کی برائی نے ان کی اچھائی کو شناخت دی؟ وہ کہتے ہیں نا, there would be no winners if there would be no losers. یہ تو تب ہوتا جب انسان کے خارجی سے فیصلہ ہوتا. قرآن مجید تو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ میرے اندر وہ شعور موجود ہے. اگر دوسرے انسان نہ بھی ہوتے تب بھی میں خیر اور شر کا شعور بھی رکھتا ہوں, خیر سے محبت بھی کرتا ہوں, برائی سے ایک طبعی اور فطری نفرت بھی رکھتا ہوں. تو اس لیے میرے اندر وہ عدالت لگی ہوئی ہے, اس کے لیے مجھے کسی باہر کسی کا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں. مگر ہم صاحب, ایک بندہ اگر یہاں میری بیوی سے ہاتھ ملائے تو وہ برائی سمجھی جائے گی, لیکن اگر فرانس میں ہاتھ نہ ملائے تو وہ وہاں برائی سمجھی جائے گی. تو کیا برائی کا معیار ایک ہی؟ نہیں, دیکھیے یہ برائی اور بلائی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابدی ہیں, ازلی ہیں, فطری ہیں, وہ مطلق ہیں.
وہ ہمیشہ سے پوری انسانیت کے نزدیک برائی سمجھی جاتی ہیں. ایک ہے ان کا اپلائیڈ پہلو، یہ جو پہلو ہے یہ اصل میں سماجی اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے. اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور ان کی بنیاد پر کوئی جزا و سزا بھی نہیں سماجی اخلاقیات ایبسولوٹ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن نے اسی لیے الگ الگ ان کو کیا. اس نے یہ بتایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت کے اندر بھلائی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ودیت کرتی ہیں. ایک عدل ہے، دوسرے احسان ہے، تیسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ مثبت باتیں ہیں. منفی طور پر بھی 3 باتیں بیان کر دی. ایک فحش سے اجتناب ہے، دوسرے حق تلفی سے اجتناب ہے، اور تیسرے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے اجتناب ہے. یہ 6 باتیں انسان کی فطرت ہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے اس میں بہت تبدیلی آتی ہے. مثلا آج سے 50-100 سال پہلے ہمارے ہاں کوئی آدمی اگر ننگے سر اپنے والد کے سامنے چلا جائے تو برائی سمجھی جاتی تھی، آج نہیں سمجھی جاتی. تو ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. جناب صاحب بائبل تو یہ کہتی ہے کہ شیطان نے سانپ بن کر آدم اور حوا کو بہکایا تھا. اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ بائبل کا مطالعہ بھی قرآن کی روشنی میں کیا جائے، روایات کا مطالعہ بھی قرآن کی روشنی میں کیا جائے. قرآن مجید اس وقت مستند ترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہے. وہ تو کسی جگہ یہ بات نہیں کہتا کہ ہم نے سزا کے طور پر دنیا میں آدم و حوا کو بھیجا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا امتحان کیا گیا. وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس میں کیا یہ گیا کہ انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ 2 جگہیں ہیں جہاں سے شیطان اس کو بہکائے گا. ایک انانیت انسان کے اندر ہے، یہ بڑے بڑے جرائم کا ذریعہ بنے گا. دوسری جنسی جبلت، دونوں ظہور پذیر ہو گئیں. اور انسان کو وہ تعلیم مل گئی کہ جس تعلیم کے بعد وہ اس کی روشنی میں زندگی کی ابتدا کر سکے. گویا وہ جنت یا وہ باغ ایک اکیڈمی تھی جس کے اندر ابتدائی تربیت ہو گئی، حقائق سامنے آ گئے. آدم کیا ہے اور اس کی فطرت کیا ہے اس کا ظہور بھی ہو گیا. شیطان کدھر سے حملہ کرے گا یہ بات بھی واضح ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیے اس اسکیم کے مطابق دنیا میں رہیے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک دن اکٹھا کریں گے اور پھر اپنا آخری فیصلہ سنا دیں گے. قرآن نے تو کہیں ایک جگہ اشارتاً بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ سزا کے طور پر بھیجا گیا. صاحب آخرت میں جزا اور سزا کا تصور مسلمانوں میں بڑا راسخ ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک اجتماعی اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اجتماعی اخلاقی تنزلی کے قاعدے بالکل الگ ہیں اور انفرادی طور پر انسان کی نیکی اور خیر کو اختیار کرنے کے تقاضے بالکل الگ ہیں. نیکی اور خیر آج مسلمانوں میں بھی موجود آپ کو ملے گی، آپ کو دوسری اقوام میں بھی ملے گی، دوسرے مذاہب میں بھی ملے گی. بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، غیر معمولی طور پر اپنے خدا سے متعلق ہوں گے، خلوت اور جلوت میں اس سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ آج بھی پائے جائیں گے. اجتماعی طور پر اصل میں قومی اخلاقیات وجود میں آتی ہیں. تو دنیا چونکہ اس کا میشر ہے تو یہاں مسلمانوں نے چونکہ علم طبعی میں کوئی ترقی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جن اصولی اخلاقیات پر ان کو کھڑا کیا تو اس پر وہ اپنے معاشرے کو منظم نہیں رکھ سکے. دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق اس کے نتائج نکل رہے ہیں. ناظرین آج